بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ ہر طرح کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے، وہی اکیلا رازق مالک مدبر، اور وہی اکیلا عبادت کے لائق۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سارے انبیاء کرام پر، اور خصوصاً میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، آج ہم اللہ کے اس گھر میں جس چیز سے یا جس چیز کے تعلق سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک خاص چیز ہے، وہ ایک خاص چیز ہے۔ کیا چیز؟ دنیا میں جو بھی ہے مخلوق ہے، دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہے، باقی سب چیزیں اللہ کی پیدا کی گئی ہیں۔ لیکن جس قرآن کے تعلق سے آج ہم بیٹھے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ کس سے جڑی ہوئی ہے؟ اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس کو پڑھا ہے، اللہ نے اس کو بولا ہے، یہ اللہ سے لگے ہوئے حروف ہیں۔ اس کلام کی نسبت سے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کلام جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو پڑھنا، جس کا حکم دیا پڑھنے کا، پڑھنے والے کے لیے مدد کا وعدہ کیا، پڑھنے والے کے لیے برکت کا وعدہ کیا، اس قرآن کو پڑھنے والے کے لیے شفا کا وعدہ کیا، ہدایت کا وعدہ کیا، سکون کا وعدہ کیا۔ بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ خالق اور مخلوق کی جو بات میں نے پیش کی، خالق اور مخلوق کے اس فرق کے ساتھ قرآن کو دیکھیے۔ ایک بات ہم بہت سنتے ہیں کہ قیامت کے قریب قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ سنے ہیں؟ جب تک یہ قرآن رہے گا قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک دنیا میں قرآن ہے قیامت اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ قیامت سے پہلے اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ قرآن اٹھا لے گا۔ کیسے اٹھا لے گا؟ کتنے نسخے ہیں قرآن کے؟ قرآن دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کو اسی لیے قرآن کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن اقرأ یقرأ سے آیا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کو جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اس کو کیسے اٹھائے گا؟ علماء کرام نے دو طریقے اس کے بتائیں۔ یہ کہ آدمی کے دل سے جو قرآن یاد ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ آدمی پڑھنا چاہے گا، زبان نہیں چل پائے گی۔ الحمدللہ دن پڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن یہ کہ بول ہی نہیں سکے گا، وہ قرآن کے جو حروف ہے اللہ اٹھا لے گا دل سے، اور ان مصاحف سے بھی اٹھا لے گا۔ جتنے قرآن ہیں اس خطرناک گھڑی، اللہ کے اس خطرناک عذاب کے آنے سے پہلے ابھی اس میں الف لام میم لکھا ہوا ہے۔ جی ابھی اس میں قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، لیکن قیامت جب اللہ کی آنی ہوئے گی یہ پیپر خالی ہو جائے گا، سفید پیپر ہو جائے گا۔ یہ مقدس کلام ہے کہ جب تک ہے قیامت نہیں آئے گی۔ ہم اس کلام کی نسبت سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک چیز محسوس کی، ابھی بیٹھا ہوا تھا، اللہ سب کو جزائے خیر دے جب مسجد کے ذمہ داران کو، کہ الحمدللہ کئی دنوں سے الحمدللہ اللہ نے موقع دیا، آ رہا ہوں جا رہا ہوں، لیکن آج جو ایک دل کی کیفیت، سکون، ایک دل میں خوشی، یا جس کو کس لحاظ سے اس کو تعبیر کیا جائے، ایک عجیب روحانی منظر، ایک روحانی کیفیت اس کو محسوس کیا۔ غور کیا کہ کیا سبب ہو سکتا ہے؟ سبب کیا ہو سکتا ہے پتہ ہے؟ خاص طور سے وہ جو ہمارے ساتھی یہاں پر 40 دن سے آئے، بیٹھتے رہے، 1 گھنٹہ پتہ نہیں آدھا گھنٹہ بیٹھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ غشیتہم الرحمہ حفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب بھی کچھ لوگ
جب بھی 3 لوگ 4 لوگ 5 لوگ، آپ 120 کی تعداد تھی، جب بھی کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، مقصد ورلڈ کپ دیکھنا نہیں، مقصد یہ ہنسی مذاق کے ریلز دیکھنا نہیں، مقصد دنیا کے الیکشن کے بارے میں، سیاست کے بارے میں نہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے، اللہ کا یہ کلام، اللہ کی یہ باتیں جن کا تعلق اللہ سے ہے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر اللہ بھی اپنا انعام ان کو دیتا ہے۔ بندہ آیا اپنے رب کے کلام کو سمجھنے کے لیے، رب کے کلام کو پڑھنے کے لیے، تو پھر اللہ اس کو 4 طرح کے انعام دیتا ہے۔ الا نزلت علیہم السکینہ، ایک دل کی سکون، دل کا قرار اس پہ نازل کر دیتا ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ رحمت کے فرشتے جو ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں، جیسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے کلام کی بات چل رہی ہے، وہ آگے ادھر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے شامل حال ہو جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ نیک لوگوں کی نیکی کا ہم پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو ہم بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ رحمت ہو جاتی ہے۔ یہ تو چلیے دنیاوی فائدے، یا یہ کہ جو دل کا قرار، دل کا سکون، روح کو جو سکون ملتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز کا ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ اپنے پاس جو جبرائیل ہے، اللہ کے پاس جو میکائیل بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کے کچھ خاص فرشتے ہیں جن کو اللہ نے، جیسے ہر بادشاہ بہت کچھ خاص لوگوں کو اپنے پاس رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ کچھ خاص وزیروں کو اپنے پاس رکھتا ہے، جتنا وہ خاص لوگوں کو بلاتا ہے اتنا بڑا رتبہ ہے۔ ایسے بھی کچھ فرشتے ہیں، بڑے بڑے فرشتے، بڑے بڑے مقام والے، بڑی بڑی عزت والے، ان لوگوں کے پاس ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں میرا کلام پڑھ رہے ہیں۔ معمولی شرف ہے، اور یہ شرف کسی دوسری کتاب پڑھنے سے، جیسے شیخ کہہ رہے تھے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، پھر فزکس ہو، اس سب سے یہ شرف ملے گا؟ حضرات آپ سب بہت خوش نصیب تھے، 40 دن تک آپ آئے بیٹھے رہے، اس کو مت سمجھیے کہ بیکار گئے، نہیں، اس کی برکت آپ محسوس کریں گے، گھر میں محسوس کریں گے، بچوں میں محسوس کریں گے، تجارت میں محسوس کریں گے۔ قرآن بابرکت کتاب ہے، قرآن کو اللہ نے برکت کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ بہت مرتبہ کہا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب، اے نبی، اے انسان، یہ کتاب ایسی ہے، انزلناہ الیک، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ یہ کتاب کی خاصیت کیا؟ مبارک ہے، برکت ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ زیادتی، اچھائی کی زیادتی، برکت بڑھنا، اچھے کام بڑھنا۔ محسوس نہیں ہوگا، دکھے گا نہیں کہ کچھ مال آ گیا ہے، لیکن دل میں ایک سکون، گھر میں امن کا ماحول، بچہ اطاعت گزار ہو رہا ہے آپ کا، چھوٹا سا پیسہ ہے، تھوڑی سی کمائی ہے، لیکن ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا برکت کا، چھوٹی کمائی لیکن ایک معاشی میں محتاج نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، یہ برکت لاتا ہے قرآن۔ تو الحمدللہ آپ سب خوش نصیب ہیں، 40 دن تک آئے بیٹھے پڑھتے رہے۔ اب پتہ نہیں کتنے عمر کے لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ دیر سے صحیح اللہ نے آپ کو موقع دے دیا، آپ اللہ کی طرف آ گئے۔ اگر نہیں آتے تو بڑے افسوس کی بات تھی۔ اور یہاں پہ اگر کچھ ہمارے ساتھی ہیں جو اس کورس میں شریک نہیں تھے، ابھی وہ ایسے ہیں جو الحمدللہ پڑھ نہیں سکتے، رحمان رحیم پڑھ سکتے، بھائی اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہو جاتی ہے کیا؟ سورہ فاتحہ قرآن کا نماز کا رکن ہے، واجب ہے نا؟ قرآن پڑھے بغیر، سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہوتی ہے؟ اچھا اگر تصور کیجئے کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا برابر صحیح طور سے، اس کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ اس کا غور کیجئے اس بات پہ۔ آپ نے الحمدللہ اچھا کیا، آپ نے سیکھا، آپ یہیں پہ مت رکیے۔ آپ شاید تھوڑا سیکھے ہوں گے، کیا پتہ نہیں، کوئی 70% سیکھے ہوں گے، کوئی 80% سیکھے ہوں گے، کوئی ابھی شروع میں ہوں گے، لیکن اس کو کنٹینیو کیجئے، کنٹینیو کرنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اگر میرا سورہ فاتحہ درست نہیں ہے، تو پھر نماز کیسے ادا ہوگی؟ اگر میرا بچہ بیمار پڑتا ہے، مجھے سب ڈاکٹروں کی خبر ہے، لیکن میں ڈاکٹروں کے پاس جا کے تھک گیا، اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس پہ رقیہ کروں۔ اگر مجھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے آتا ہے تو میں کس طرح کا باپ ہوں جو اس طرح کا حق ادا نہیں کر سکتا، 7 مرتبہ اس کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا؟
وہاں پہ الحمدللہ ہم مکہ میں رہتے تھے. بڑا افسوس ہوتا تھا کہ لوگ عمرے پہ بہت دور سے آ رہے ہیں. ہم ان کو صفا پہ لے جا کے دعا پڑھانے کی کوشش کرتے تھے, زبان نہیں پلٹ رہی. جی الحمدللہ کیا ہے, الحمدللہ وحدہ نہ پڑھنے آ رہا ہے, الحمدللہ وحدہ انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. زبان نہیں پلٹ رہی ہے, پر دعائیں نہیں پڑھی جا رہی ہے. اللہ ان کا آنا قبول کرے, میں ان کو کوئی اتہام نہیں کروں گا. اللہ ان کا آنا قبول کرے, انہوں نے جو خرچ کیا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے. یقیناً عبادت ہے, انہوں نے اللہ کے خاطر انہوں نے وقت نکالا, گئے. لیکن بھائی کیا فائدہ, کیا فائدہ کہ صفا مروہ پہ آپ سے ایک دعا نہیں نکلی جا رہی ہے, لبیک اللہم لبیک آپ کی صحیح طرح سے ادا نہیں ہو رہی ہے. کیا فائدہ بتائیے. نکاح تھا آج, پوچھا گیا دلہا دلہن کو دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا ہے. رسول سے بڑھ کے دعا ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے نا. یہ پیسہ میرے لیے اصل ہے کہ دعا میرے لیے اصل ہے؟ دعا اصل ہے, پیسہ کچھ بھی نہیں ہے. پیسہ پتہ نہیں کب رہے گا کب نہیں رہے گا, اور جو ہے خیر ہے بھلا ہے مجھ کو معلوم نہیں ہے, لیکن دعا خیر ہے. کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے؟ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. رسول کے الفاظ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی الفاظ نہیں ہے. مختصر دعا ہے, اگر اس کی صرف اس کا معنی بیان کیا جائے پتہ نہیں پورا وقت پوری رات نکل جائے گی. بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر. یہ دلہا دلہن کے لیے کتنی اہم دعا رکھتی ہے. کس کو یاد ہے جنازے کی دعا؟ کس کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ کیا فائدہ ہے آپ کے بیٹے کا جنازہ ہوگا, آپ کے دوست کا جنازہ ہوگا, آپ پیچھے کھڑے ہیں, دعا نہیں نکل رہی. کیا فائدہ ہے میرے بھائی؟ ہم کس طرح اللہ کے بندے جو واجب چیزیں ہم کو معلوم نہیں ہے. میں یہاں پہ الحمدللہ شکریہ ادا کروں گا ذمہ داران کا جو جنہوں نے یہ قرآن جو واجب چیز تھی, یہ نفل چیز نہیں, قرآن کو سیکھنا ہم پہ واجب چیز ہے. کیونکہ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے. ایمان کے ارکان میں سے ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی. میرا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ کتابیں ہمارے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے نازل کی ہیں, کچھ کتابیں تو الگ ہے, لیکن قرآن پہ خصوصی ایمان ہونا ہے. ہمارے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے جس پر عمل کرنا میرا واجب ہے, تو اس کو پڑھنا بھی واجب ہے, اس کو پڑھنے کا سیکھنے کا طریقہ بھی واجب ہے. آپ نے یہ کیا, ذمہ داران نے یہ چیز یہ کورس قائم کروایا, اللہ ان کی کوشش کو قبول فرمائے. میرا ابھی یہاں پہ مشورہ یہ ہے دوسرا پروگرام ابھی وہ لوگ بتا رہے تھے, اللہ ان سب کو جزائے خیر دے, کہ انہوں نے بتایا کہ ابھی کوئی دوسرے طرح کا پروگرام رکھیں گے کر کے. لیکن میں مشورہ دوں گا کہ اس طرح کی واجب دعائیں, یہ جو واجب دعائیں ہیں جس کے بڑے بغیر نماز ہوگی, نہ جنازے کی آپ کی نماز ہوگی, نہ کسی شادی وغیرہ پہ, نہ جو شادی میں دعا ان کو دعا دینے کی دعا, یا تکلیف محسوس ہو رہی تو کیا دعا پڑھنا چاہیے, بے چینی کی کون سی دعا ہے, جو واجبی دعائیں ہیں مسجد میں آنے کی جانے کی, ٹوائلٹ میں آنے جانے کی, اس کا ایک کورس چلائیے اور آپ حضرت ضرور شریک رہیے. اس کے بغیر دیکھیے ہم بندے نہیں ہیں, اس کے بغیر ہم بندے نہیں ہیں. بات چل رہی تھی صفا مروہ کی, وہ کعبے کا منظر, اور پھر ماشاءاللہ مسجد نبی. دیکھیے قرآن معجزہ ہے, زندہ جاوید معجزہ. قرآن کوئی وہ نہیں ہے قصے کہانی پرانی جو ایک بار پڑھ لی تو چھوڑ دیے بس ہو گیا. قرآن قیامت تک اس میں لذت آتی رہے گی, اس میں ایک نیا معنی آتا رہے گا, اس لیے اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. ورنہ دنیا کی کوئی کتاب آپ ایک دو بار پڑھ سکتے ہیں, ایک دو بار پڑھ لیا, 3 مرتبہ 4 مرتبہ پڑھیں گے؟ دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس کو آپ 4 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے من چاہے گا؟ آج ایک بچے نے امتحان لکھا, سوشل سائنس کا جو امتحان لکھا, الحمدللہ اس کے بہت اچھے نمبرات آئے. اب دوسرے دن پڑھا کہ وہی کتاب اس کے ہاتھ میں تھمائی, وہ پڑھے گا؟ نہیں. مجھے تو اس میں سب کہانیاں معلوم ہیں, سب کہانیوں کا نتیجہ معلوم ہے, کہاں سے شروع ہوئی تھی, کہاں ہوا تھا, کون بیچ میں آیا, کیا ہوا, سب معلوم ہے. میں کیوں پڑھوں؟ کہانی کی بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں, ہم پڑھتے ہیں, 1 مرتبہ پڑھیں گے, 2 مرتبہ پڑھیں گے, 3 مرتبہ پڑھیں گے. لیکن قرآن ابھی تک پڑھا جا رہا ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے. جتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں اتنی مرتبہ پڑھنے کا من ہو رہا ہے. کیوں؟ کیا راز ہے؟ اس کو سمجھیے. راز کیا ہے پتہ ہے؟ یہ قرآن یہ ٹھہرا ہوا پانی نہیں ہے, بلکہ بہتا ہوا پانی. قرآن کیا ہے؟ بہتا ہوا پانی ہے. آج ایک آیت آپ پڑھیں گے ایک عجیب سچویشن میں, دل کی الگ کیفیت میں,
اللہ اس کی عجب لذت دے گا. کل وہی آیت آپ دوسرے ماحول میں پڑھیں, دوسری جگہ پڑھیں, اللہ اس کا الگ معنی دے گا. یعنی یہ آیت وہی آیت نہیں, اس کا ایک ہی معنی نہیں ہے. الگ الگ سچویشن کے لحاظ سے, الگ الگ ماحول, الگ الگ کیفیت کے لحاظ سے, اس آیت کو ایک دوسرے سبق کو سیاق کو جوڑنے کے لحاظ سے اللہ اس میں الگ الگ معنی دیتا رہتا ہے. ابھی شیخ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ ایک آیت پوری رات بھر پڑھتے رہے. یہ ایک آیت پوری رات بھر پڑھتے رہے, ہر جب بھی پڑھیں گے اس کی عجب عجب لذت آتی جاتی ہے. سورہ کہف ہر جمعہ پڑھتے ہیں, سورہ کہف ہر جمعہ پڑھتے ہیں. جن کے دل زندہ ہیں, جن کے دل زندہ ہیں, جو معنی اس کو سمجھتے ہیں, اللہ کی قسم اسی جمعہ پڑھیں گے یہ آیت, اس کا عجب ایک الگ مفہوم, ایک عجیب لذت اللہ تعالیٰ دے گا. وہی آیت کل دوسری جمعہ پڑھتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ ایک عجیب نقطہ پیدا کرے گا. حضرات, قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام قرآن سنتی ایسے ہی دیوانے نہیں ہو جاتے تھے. ان مکہ کے لوگوں نے رسول کو جو جادوگر کا لقب چوائس کیا تھا ایسے نہیں کیا تھا. دل پہ اثر کرتا ہے, روح میں داخل ہو جاتا ہے. آج جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, الحمدللہ اسلام رکے گا نہیں, نہ رکے گا. اللہ اس کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے اور یہ غالب ہو کے رہے گا. ہم چاہے عمل کریں, ہم یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں کتنا اس میں اپنا ہاتھ بٹا رہا ہوں, حصہ رکھ رہا ہوں. ورنہ یہ کہ اللہ رب العالمین اس کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے, بھیجے گا. آج اگر امریکہ کی اور برطانیہ کی یا پھر یہ کہ یورپ اور کینیڈا وغیرہ میں آپ خبریں دیکھنے کی کوشش کریں تو آج پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ان کے پورے جسم میں ٹیٹو بھرا, جنہوں نے دنیا کی ہر لذت کو آزما لیا ہے, لیکن جب قرآن کی طرف وہ آئے, وہ لذت کی تلاش میں تھے, ہر طرح کی لذت دیکھ لی انہوں نے, لیکن دیکھا کہ چلو اسلام کی کیا ہے دیکھ لیتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کے ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کے ہو جا رہے ہیں. صرف ترجمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں. ابھی بڑی بڑی فیملیاں مسلمان ہو رہی ہیں, اور بڑے بڑے شرع انداز جو پہلے بہت برے آدمی تھے وہ بھی مسلمان ہو رہے ہیں, اور بڑے بڑے کھلاڑیاں بھی مسلمان ہو رہے ہیں, بڑے بڑے نام بھی مسلمان ہو رہے ہیں, ہوتے رہیں گے. اکثر جب ان لوگوں کو پوچھا جاتا ہے انٹرویوز میں کہ کس چیز نے آپ کو متاثر کیا, کس چیز نے آپ کو متاثر کیا, اسلام پہ آنے کا سبب کیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں؟ اکثر لوگوں کا جواب ہے کہ میں نے قرآن پڑھا, قرآن میری روح سے اپیل کیا, قرآن میرے روح کو متاثر کیا, قرآن کو پڑھنے کے بعد ایک سکون محسوس ہوا. دل نے گواہی دی کہ یہ قرآن کوئی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ قرآن کوئی انسان کا کلام نہیں ہے, اس کو اس نے نازل کیا جس نے مجھ کو پیدا کیا, یہ میرے رب کی طرف سے آیا ہے, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. لیکن یہ کہ میں بس جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کو وہ غیر تو مسلم محسوس کر رہا ہے, لیکن ہم محسوس نہیں کر رہے ہیں, تو سبب کیا ہے؟ اور اصل بات میں نکل پڑی تھی کعبۃ اللہ میں قرآن پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ, آپ تراویح دیکھتے ہوں گے, آپ تراویح دیکھتے ہیں, بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں, دیکھیں لوگوں کو روتے ہوئے, دیکھیں آپ نے لوگوں کو کس طرح کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اچھا, کبھی آپ نے دیکھا ہے قرآن بچہ قرآن پڑھ رہا ہے, 8 سال کا 10 سال کا, رو رہا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ بہت ویڈیوز آتے ہیں. بچہ جو ابھی دنیا سمجھا ہی نہیں ہے, جس نے ابھی ماں باپ کو صحیح ڈھنگ سے اس کو شعور بھی نہیں ہے, لیکن قرآن پڑھتا ہے, رونے لگتا ہے کہ کوئی کس چیز کی اثر اندازی ہے؟ اس چیز کی اثر اندازی کہ اللہ کا کلام, ہماری روح کو سکون اس کلام سے ملے گا. ورنہ نہیں تو بچہ نہیں روئے. بچہ تو کھیلنے کے عادی ہے. بچے کو کون سا ٹینشن ہوتا ہے, اس کی کون سی عقل بہت اونچی ہو گئی کہ وہ محسوس کرے گا کہ دنیا کیا ہے اور میری پریشانی کیا ہے اور کیا چیز ہے؟ نہیں, بچے پہ اگر کوئی چیز اثر انداز ہو رہی ہے تو کون سی چیز ہے؟ یہ قرآن, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کی برکت ہے, اس کی اثر اندازی ہے. قرآن پڑھ کر جن مسلمان ہوئے تھے, قرآن کو سن کر قصہ آپ کو معلوم ہے, فرشتے متاثر ہوتے ہیں قرآن سے. ایک مرتبہ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے, بڑی پیاری آواز تھی ان کی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے کہ تم کو اللہ نے جو داؤد کا جو ساز تھا وہ تم کو ساز دیا ہے, تم مجھ کو پڑھ کر سناؤ. ایک مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے, بچہ اللہ سامنے لیٹا ہوا ہے, گھوڑا بھی بندھا ہوا ہے,
घोड़ा नाचना शुरू किया, बिदकना शुरू किया, इधर उधर भागना शुरू किया। उसे रज़ी अल्लाह तआला को डर हो रहा है कि कहीं घोड़ा मेरे बच्चे को कुचल न दे। रोक देते हैं कुरान पढ़ना, तो फिर देखते हैं कि घोड़ा पुरसुकून हो गया, रुक गया, बिदकना छोड़ दिया। फिर शुरू करते हैं, घोड़ा फिर से बिदकना शुरू हो रहा है। पढ़ने का दिल है, लेकिन एक इधर बच्चा सोया हुआ है और घोड़ा नाच रहा है, कूद रहा है, इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा है। इनको डर है कि कहीं घोड़े के वो टॉप बच्चे को कुचल ना दे। आखिर उन्होंने रोक किया और आने की कोशिश की, तो देखते हैं कि एक नूर आसमान की तरफ उड़ता चला जा रहा है। फौरन आके देखते हैं तो देखते हैं कि जहाँ पे घोड़ा बंधा हुआ था उसे एक नूर आसमान की तरफ वापस जा रहा है। सुबह आके रसूल को खबर करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैं अल्लाह का एक कलाम पढ़ रहा था, एक अजीब वाक़या हुआ। मैं कुरान पढ़ रहा था, जैसे ही शुरू करता तो घोड़ा बिदकने लगता, मैं डरा। और फिर उन्होंने वाक़या बयान किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ हुसैन, वो फरिश्ते अल्लाह के इस कलाम को सुनने के लिए, अल्लाह के इस कलाम से मुतासिर होकर तुमसे सुनने के लिए आए थे। अगर तुम पढ़ रहे होते तो फरिश्ते इस अल्लाह के कलाम की मोहब्बत में, वो फरिश्ते अल्लाह के इस कलाम की मोहब्बत में, इसकी दीवानगी में ऐसे ही खड़े रहते और सारे मदीना वाले लोगों को देख लेते। सिर्फ इतना नहीं हजरत, आपने सुना है एक आयत बार बार पढ़ी जाती है, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। अक्सर नमाज में पढ़ी जाती आयतें हैं, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल, सख्त चट्टान वाले पहाड़ पर भी मैं कुरान नाजिल करता, तो ये कुरान में जो वाज़ है, इस कुरान में जो जहन्नम का जिक्र है, इस कुरान में जो अकल को अपील करने वाली बातें हैं, उनको सुनकर वो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। दिल तो बात है, इंसान के दिल धड़कने वाली तो बात दूसरी की है। इस कुरान को अगर पहाड़ भी समझ ले, इस कुरान को वो पहाड़ भी समझ ले, इसके अंदर जो बातें हैं, जो नसीहतें हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें मरने के बाद और जन्नत जहन्नम का जो जिक्र किया है, इसको पहाड़ भी सुने तो पहाड़ भी रज़ा रज़ा हो जाए। हम इस कुरान की इज्जत यहाँ पे बैठे हैं हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह बातें बहुत सारी हैं, अल्लाह मशाइख को जज़ाए खैर दे, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कुरान की अज़मत को रखी। और हमें सब अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी, अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी, अल्लाह ने इस मुबारक मजलिस में ला के बिठाया। वरना अगर अल्लाह तौफ़ीक़ ना देता तो पता नहीं हमारा ये वक्त, अभी आजकल तो लोगों के हाथ में सब एक ही चीज़ है जी, पता नहीं कहाँ गुजर रहा होता है। अल्लाह की तौफ़ीक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अल्लाह ने इतने बेहतरीन मशाइख हमको दिए कि ये जो कुरान है, ये जो ज़िंदा जावेद मोजिज़ा है। अच्छा एक बात और एक बता देता हूँ मैं, ये बताना है कि अल्लाह ताला हर नबी को एक मोजिज़ा देता था, सही है। जो मोजिज़ा इस बात की दलील होता था कि ये नबी सच्चे नबी है, झूठे नबी नहीं है, ये मेरे सच्चे नबी है। अल्लाह ने हर एक नबी को मोजिज़ा दिया। सालेह अलैहिस्सलाम को मोजिज़ा दिया ऊँट का, पहाड़ से ऊँट निकलती ऊँट का। मूसा अलैहिस्सलाम का अलग मोजिज़ा था, ईसा अलैहिस्सलाम का अलग मोजिज़ा था, और भी अलग अलग अंबिया के मोजिज़े रहे होंगे अल्लाह ने, लेकिन हर एक के साथ एक दलील दी है। हर नबी के साथ एक मोजिज़ा दिया है कि जो ये साबित करता है कि ये अल्लाह के नबी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक ख़ास वक्त के लिए नहीं आए थे, एक ख़ास कौम के लिए नहीं आए थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह की मोजिज़े की ज़रूरत थी? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ ऐसे मोजिज़े की ज़रूरत थी कि जो सिर्फ एक वक्त में हो जाए और ख़त्म हो जाए, या ये कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक रहने वाली है, तो रसूल का मोजिज़ा ऐसा है जो क़यामत तक रहे। मेरी बात समझ रहे हैं, मेरा नुक्ता समझ रहे हैं? हर नबी को अल्लाह ने एक दलील दी उसके साथ जो साबित करता है कि ये सच्चे नबी है मेरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत तो किसी खास वक्त के लिए नहीं थी, किसी खास कौम के लिए नहीं थी, क़यामत तक के लिए। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो क्या मोजिज़ा दिया जो क़यामत तक रहे? वो कौन सा मोजिज़ा है जी? ये कुरान मोजिज़ा है, लेकिन समझने वालों के लिए कुरान मोजिज़ा है, इसकी गहराई में उतरने वालों के लिए। कुरान में क्या कुछ नहीं है। ये साइंस बढ़ रही है, तहक़ीक़ कर रही है, कुरान की एक एक बात इसमें सच साबित हो रही है। बहुत बातें अगर उसके सिर्फ मिसालें दिए जाएँ, पता नहीं उसके ताल्लुक़ से कितने उलमा ने किराम ने लिख दिया है। हालांकि साइंस साबित कर रही है, ये कुरान की सदाकत की दलील नहीं है। हम ये कहें कि ये बात कुरान में यही सच्चाई, ये साइंस की सच्चाई की दलील है। हम साइंस से कुरान को नहीं नापेंगे, बल्कि कुरान से साइंस को नापेंगे कि हाँ कुरान ने ये नतीजा कहा है तो साइंस सही रास्ते पे जा रही है, ऐसे कहेंगे। लेकिन
بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں تو انسان یہاں تک نہیں پہنچا تھا، انسان اتنا دور تک چاند، ستارے اور یہ راہ گزر اور سمندر کی طرف نہیں پہنچا تھا، لیکن آج سائنس جتنا ترقی کر رہی ہے، پھر قرآن کھول کے دیکھتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے ہو الفاظ نہیں کہے ہیں، لیکن اشارہ اس میں موجود ہے، قرآن کے جو لفظ موجود ہے، قرآن نے اس کے لیے جو صیغہ، جو لفظ استعمال کیا اسی کی طرف دلالت کرتا ہے۔ ابھی تک جو میرے ان کے لحاظ سے سائنس جو بہت دور تک گئی ہے، یہ کسی ستارے تک گئی ہے، وہ کسی ستارے کے قریب ہوتے جا رہی ہے۔ اس کا سائنس کا جو آلے نے جو ساؤنڈ اس کا لیا، جو آواز اس کی لی، وہ سائنس کی ابھی تک کی آخری انتہا ہے، بڑھتے جا رہی ہے، بڑھتے جا رہی ہے اور بھی بڑھتے جائے گی، لیکن ابھی وہ بڑھتے بڑھتے ایک ستارے کے بہت زیادہ قریب گئی، ستارے کے بہت زیادہ قریب گئی، اس کی آواز کو کیچ کیا۔ سبحان اللہ، جب قرآن کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو وہی لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، کھٹکھٹانے والے کی قسم۔ تاریخ کا جو لفظ ہے، تاریخ کا جو مفہوم ہے، تاریخ کا جو عربی زبان، عربی لغت میں جو دلائل ہوتے ہیں یا اس کا جو مدلول ہے، سائنس اسی پر پہنچی ہے کہ اس طرح کی آواز کہاں بھی بات کرتے ہیں۔ قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے، آپ قرآن پہ دیکھیں کہ اگر اس میں تو جو اللہ کے بارے میں ہے ہی، اللہ کے بارے میں جو ہے ہی، اور پھر اگر آپ صرف دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھنا چاہیں، کیا قرآن میں اکنامکس، اقتصادیات کے رموز، اس کے قواعد دے دیے گئے ہیں؟ بالکل دیے گئے ہیں، یقیناً دیے گئے ہیں، بلکہ سب سے بہترین دیا گیا ہے۔ سود کے سسٹم کو اس قرآن نے حرام قرار دیا ہے، جس کو دنیا آج نہ ایک دن ماننا پڑے گا کہ یہ سود انسانیت کے لیے ناسور ہے، یہ سارے انسانوں کو مارنے کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بہت اچھے الفاظ میں یتخطبہ الشیطان کا لفظ استعمال کیا ہے، ہرس، مال کی ہرس، ایسا مال کے لیے پیچھے دوڑنا کہ جیسے کسی پہ جن سوار ہو گیا ہے، مال کی اتنی جنون۔ سود کے بارے میں بڑی قرآن میں آیتیں موجود ہیں، اگر آپ یہ غور کریں گے جو عمرانیات ایک فن ہوتا ہے، تعمیر کا فن، اس پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے سمود کے بارے میں کس طرح کے اشارے دیے، کس طرح کے گھر بنا دیتے، اور پھر بہت عجیب لذت ہے، ایک عجیب چیز ہے، اس کو پڑھیں آپ۔ ہم پتہ نہیں کس فلاسفر نے کہا اور کس شیکسپیئر نے کہا اور کس افلاطون نے کہا، وہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ تو کس کا کلام ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ علیم، یہ اللہ خبیر، وہ اللہ جو سمیع جو بصیر ہے۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ حضرات یہ آیت ہے، میں اپنا سر بھی پھوڑوں آپ کو اس کا مطلب نہیں سمجھا سکتا، مطلب ایک مثال دے رہا ہوں، یہ دیکھیے، یہ جو عربی زبان جانتے ہیں وہی اس کی لذت کو سمجھ سکتے ہیں۔ احکمت آیاتہ، تحکیم کا جو لفظ ہے، سبحان اللہ، اس کو جتنا غور کریں اور جتنا اس میں ڈوبیں، جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ کرے، کیا علامہ اقبال نے کہا تھا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ڈبکی لگا، جیسا غوطہ خور سمندر کی بالکل تہ تک میں جا کر وہاں سے ہیرا لے کے آتا ہے، موتی لے کے آتا ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ یہ جو آیت ہے حضرات، مجھے افسوس ہے بہرحال جو لوگ عربی نہیں پڑھے، عربی نہیں سمجھے، اور کیا کہیں، وہ آیت وہ ایسی چیز ہے کہ جیسے بولتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو الفاظ میں پرویا نہیں جا سکتا ہے، یہ ایسی چیز ہے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی آیات اللہ نے بہت ہی مضبوط بنائی ہے۔ احکمت آیاتہ، اگر کوئی ایک انجینئر آئے اور بلڈنگ دیکھ کے کہے کہ اس میں بہت بہترین سیمنٹ استعمال کیا گیا ہے، اس میں بہترین لوہا استعمال کیا گیا ہے، جتنا بھی قسم کا زلزلہ ہے اس بلڈنگ کو نہیں ہلا سکتا، اس طرح کی یہ چیز ہے جو اللہ نے اس قرآن کی آیتوں کے بارے میں کہا ہے۔ احکمت آیاتہ، بہت ہی مضبوط، بہت ہی عجیب انداز سے اس کے معنی، اس کے الفاظ پڑھے گئے ہیں۔ ثم فصلت، صرف الفاظ نہیں ہے اس میں معنی کی گہرائی، اس کی مدلول کی گہرائی کیسی ہے؟ من لدن حکیم خبیر، وہ حکیم جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ خبیر جو باریک سے باریک چیزیں جانتا ہے، اس نے اس کو بہت مضبوط بنایا ہے۔ اور اسی وجہ سے 1450 سال گزر گئے،
اس کا ایک حرف نہیں بدلا، یہ ایسے نہیں بدلا ہے۔ اگر کوئی کہیں کہ بھائی 1450 سال کی بلڈنگ کھڑی ہے تو اس میں آپ تعریف کریں گے کہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں پرانے بہت بڑے ڈیم ہیں، 200 سال کے، 300 سال کے، یا 1000 سال سے پہلے کی بھی کچھ عمارتیں ہیں۔ پھر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اس لیے قائم ہے کہ اس میں وہ چونا استعمال کیا گیا تھا، اس میں وہ چیز استعمال کی گئی تھی۔ یہ اسی طرح کا ایک چیز ہے، لیکن یہ معنی اور الفاظ کے لحاظ سے یہ چیز ہے، لیکن بہرحال اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات الحمدللہ اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کا موقع دیا، اس سے بڑھ کر ایک چیز کی طرف آئیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج سمجھنا مشکل نہیں ہے، آج سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ یوٹیوب میں لگائیے، صبح قرآن سنتے ہیں۔ اللہ نے بہترین قاری دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں؟ جی کتنے بہترین قراتے ہیں، ابھی میسر ہیں الحمدللہ۔ دوسرے لوگ اسی موبائل کو، اسی ٹیکنالوجی کو برائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، الحمدللہ وہاں پر اللہ کے نیک بندے قرآن کو لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس آتی ہوں گی کلپس، 1 منٹ کی، 2 منٹ کی، بہت بہترین کلپس آتی ہیں، بہترین قاری حضرات۔ اللہ کا کلام، اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کو اللہ اچھے پڑھنے والوں کو دے گا، ہے اس پر غور کیجیے۔ اردو میں ترجمہ سنیے، کنڑ میں ترجمہ سنیے، لیکن اس کی طرف لگے رہیے، اس کی طرف لگے رہیے۔ یہ قرآن کا حق ہے، یہ قرآن کا حق ہے۔ اب قرآن کا حق ہے تدبر کرنا، اس کو سوچنا، اس میں سمجھنا، اس کی گہرائی میں اترنا۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ کچھ کہا گیا ہے اس میں۔ اب میں ایک کتاب پڑھوں، اس کو سمجھو ہی نہ، ایک کتاب پڑھوں، اس کو سمجھو ہی نہ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے 10 مرتبہ بیان کیا ہے، الگ الگ جگہ الگ الگ معنی میں بیان کیا ہے۔ ہمیں فرق محسوس کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں پہ آدم علیہ السلام کے قصے سے کیا نتیجہ دیا ہے، یہاں پہ جب بیان کیا ہے تو یہاں پہ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ کئی جگہ بیان کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی جگہ بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کا اس میں ذکر ہے، الگ الگ انداز میں، الگ الگ معنی میں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیے ہیں، وہی ہدایت آج بھی ہمارے لیے، وہی ہدایت وہی ہمارے لیے۔ جیسے مثلا قرآن کا ایک وعدہ ہے، اللہ نے کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سچے مومنوں کے دشمنوں کو اللہ خود ہٹا دیتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون الہی ہے، جو ظالم جابر ہوگا اللہ اس کو ہٹا دے گا۔ ابھی فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، اس وقت جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی محبت میں ان کے دل پسیج رہے ہیں، غم میں ہمارے مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ اگر ان حالات میں مجھے سبق لینا ہے تو قرآن کھولیے، مسلمانوں پہ اس سے سخت حالات آئے تھے غزوہ خندق میں، مسلمانوں پہ ابھی جو حالات ہیں اس سے سخت حالات آئے تھے غزوہ خندق میں۔ 10,000 کا لشکر، اس زمانے میں 10,000 کا لشکر ایک بہت بڑی بات تھی، اچانک مدینے پہ حملہ آور ہو گیا، بڑی خطرناک کیفیت تھی، جس میں اللہ نے کہا کہ کلیجے منہ کو آ گئے، آنکھیں پتھر آ گئیں، اور جن کا کمزور ایمان تھا وہ اللہ پہ شک کرنے لگے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر اتنا برا حال کیوں، اگر اسلام سچا ہے تو پھر یہ جو 10,000 کا لشکر آ گیا ہے، کہ اللہ نہ کرے اگر یہ لوگ مدینے میں داخل ہو گئے تو جہاں صحابہ کرام ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا جو قتل ہوگا وہ تو ہوگا ہی، لیکن امہات المومنین لونڈیاں بن جائیں گی، سارے صحابیات ان کے پاس غلام بن جائیں گی، ان کا کیا ہوگا؟ کمزور ایمان والے اللہ پہ شک کرنے لگے، اتنا خطرناک موسم آ گیا، اتنا خطرناک ایک سچویشن آ گئی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے قرآن کے پڑھنے والے، اے غزوہ خندق کی تفصیلات پڑھنے والے، اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ثابت قدم رہے، اللہ سے بدگمان نہیں ہوئے، اللہ پہ کامل بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ اسباب تو کچھ بھی نہیں ہے، اسباب تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی چیز اللہ کی قدرت سے باہر بھی نہیں ہے، اللہ کچھ نہ کچھ راستہ نکالے گا، اللہ کوئی نہ بھی پتہ کرے گا۔ جس طرح کی خطرناک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع رہے، تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، خطرناک موقع پہ رسول کی سیرت سے درس لینے کا۔ تو بہرحال قرآن یہ بس ایسی کوئی رکھی کتاب نہیں ہے، ہماری جو بھی زندگی کٹ رہی ہے، جو بھی زندگی ہو رہی ہے، آپ اسے سبق لے سکتے ہیں۔ کوئی آئے غیبت کرنے والا ہمارے پاس، قرآن کی آیت ہمارے سامنے، کوئی نے کسی کو دوسرے کو بڑے نام سے پکارا، ولا تنابزوا بالالقاب ہمارے سامنے، کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا تھا، قرآن کیا ایسا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، یہ بس ایسے اس کو رکھنا نہیں گیا ہے، اس کو لٹکانا نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے۔ یہی قرآن کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی، چاہے بڑی عمر ہونے کے بعد بھی، کہ ہم قرآن کو پڑھ سکیں،
قرآن کی برکت کو حاصل کر سکیں. ایسے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی سمجھنے کی لذت بھی نصیب فرمائے، اور پھر ہماری زندگی قرآن کی برکت سے مالا مال ہو جائے. قرآن ہمارا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے مطابق ہو جائے، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری تجارتیں، ہمارے گھر کا ماحول اور پھر ہماری سوچ سب قرآنی ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پہ چلنا، اس پہ عمل کرنا سب آسان فرمائے. قرآن ہمارا سفارش ہو قبر میں بھی، قرآن ہمارا سفارش ہو یوم قیامت بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے قیامت کے دن وقار کا، کرامت کا تاج بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.